الرحمن الرحیم وَإِنْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ، اور اگر گھر کو لے لیا شفیع نے، فبنا او غرس، پس تعمیر کی یا درخت لگائے، ثم استحقت، پھر اس گھر کا استحقاق ہو گیا، رجع بالثمن، تو رجوع کرے ثمن کا، ولا یرجع بقیمت البناء والغرس، اور رجوع نہ کرے عمارت اور درختوں کی قیمت کا۔ شفیع نے شفع کیا اور زمین لے لی اور پھر اس کے اندر عمارت تعمیر کی یا پھر درخت لگائے، پھر وہ گھر کسی اور کا نکل آیا اور شفیع سے لے لیا گیا، تو اب شفیع اس زمین کی ثمن کا تو مشتری سے بائع سے رجوع کرے گا، لیکن جو درخت اور تعمیر کی ہے اس کی قیمت کا رجوع نہیں کرے گا۔ شفیع نے شفع کر کے گھر لے لیا، زمین لے لی اور اس میں تعمیر کی یا اس میں درخت لگائے، پھر اس گھر کا استحقاق ہو گیا، یعنی وہ گھر کسی اور کا نکل آیا اور مستحق نے اس سے وہ گھر لے لیا، تو اب شفیع جو بائع سے رجوع کرے گا وہ اس کے ثمن کا رجوع کرے گا، جتنے پیسے اس نے دیے ہوئے ہیں ثمن کا رجوع کرے گا، باقی درختوں اور عمارت کی قیمت کا رجوع نہیں کرے گا۔ وَإِذَا انْهَدَمَتْ، اگر اور جب گر جائے، الدار و گھر، او احترقت بناؤها، یا جل جائے اس کی تعمیر، او جف شجر البستان بغیر عمل، یا خشک ہو جائیں باغ کے درخت بغیر کسی کے عمل کے، فالشفیع بالخیار، تو شفیع اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اخذها، اگر چاہے تو اس کو لے لے، بجمیع الثمن، پورے ثمن کے ساتھ، وان شاء ترک، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ مشتری نے گھر خریدا اور اس کے بعد وہ گھر منہدم ہو گیا، یا اس میں جو تعمیر تھی وہ جل گئی ہے، یا باغ خریدا تھا اس کے پھل خشک ہو گئے، اور ان کا خشک ہونا بغیر کسی کے عمل دخل کے ہے، تو شفیع کو پھر دو اختیار ہیں، نمبر ایک پورے پیسے دے کر اس گھر وغیرہ کو لے لے، اور نمبر دو چاہے تو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ اب یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے میں پیسے تھوڑے دیتا ہوں۔ مشتری نے گھر خریدا اور پھر بعد میں وہ منہدم ہو گیا، یا اس کی جو تعمیر تھی وہ جل گئی، یا اس نے باغ خریدا تھا اس کے درخت خشک ہو گئے اور وہ خود بخود خشک ہوئے، کسی کا عمل دخل نہیں ہے، تو شفیع کو دو اختیار ہیں، نمبر ایک چاہے تو اس کو پورے ثمن کے ساتھ لے لے، اور چاہے تو بالکل چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اب نقصان ہو چکا ہے تو اب میں تھوڑے پیسے دوں گا۔ وَإِن نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ، اور اگر توڑ دیا مشتری نے تعمیر کو، قِيلَ لِلشَّفِيعِ، تو کہا جائے گا شفیع کو، ان شئت فخذ العرسۃ، اگر چاہو تو پس لے لو میدان، بحصتها، اس کے حصے کے ساتھ، وَإِن شئت فدع، اور اگر چاہو تو چھوڑ دو، وَلَيْسَ لَهُ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَأْخُذَ النِّقْضَ، کہ لے لے ملبے کو۔ مشتری نے تعمیر کو توڑ دیا، تعمیر شدہ گھر لیا تھا اور مشتری نے پھر اس کو توڑ دیا، تو اب شفیع کو کہا جائے گا تمہارے پاس دو اختیار ہیں، اب یہ میدان اس کے حصے کے پیسوں کے ساتھ لے لو، یعنی جتنے پیسے اس میدان کے بنتے ہیں خالی زمین کے وہ لے لو، اور چاہے تو بالکل ہی چھوڑ دو۔ مشتری نے تعمیر شدہ گھر لیا اور تعمیر کو اس نے خود ہی توڑ دیا، تو اب شفیع کو کہا جائے گا تمہیں دو اختیار ہیں، چاہے تو یہ میدان لے لو اور میدان کے صرف پیسے دے دو خالی زمین کے، اور اگر چاہے تو چھوڑ دو، اور شفیع کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ملبہ لے لے۔ ومن ابتاع، اور جس نے خریدا ارضاً زمین کو، وعلی نخلها ثمر، حالانکہ اس کے کھجور کے درختوں پر پھل تھا، اخذها الشفیع بثمرها، تو شفیع اس کو لے لے اس کے پھل سمیت، فإن جزه المشتری، پس اگر اس کو تراش لیا مشتری نے، کاٹ لیا مشتری نے، سقط عن الشفیع حصته، تو ساقط ہو جائے گا شفیع سے اس کا حصہ۔ مشتری نے زمین اس حال میں خریدی کہ اس کے کھجور کے درختوں پر پھل بھی لگا ہوا تھا، تو شفیع جب شفع کرے گا تو زمین کو درختوں اور پھلوں سمیت لے گا، لیکن اگر مشتری نے کاٹ دیا، پھلوں کو کاٹ دیا، تو پھر شفیع سے بھی اتنے حصے کے پیسے ساقط ہو جائیں گے، وہ اب تھوڑے پیسے دے گا۔
زمین اس حال میں خریدی کہ اس کے اوپر کھجور کے درخت تھے اور پھل بھی لگا ہوا تھا، تو شفیع پھلوں سمیت اس زمین پر شفا کرے گا اور لے گا۔ اگر مشتری نے ان پھلوں کو کاٹ لیا تو پھر شفیع سے بھی پیسے کچھ ساقط ہو جائیں گے، وہ اب پھلوں وغیرہ کے پیسے نہیں دے گا۔ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ، اور جب فیصلہ کیا جائے شفیع کے لیے گھر کا، وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا، حالانکہ اس نے اس کو دیکھا نہ ہو، فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، تو اس کے لیے خیار رؤیت ہوگا۔ فَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، پس اگر پائے اس میں کوئی عیب، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کو لوٹا دے اس کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، اگرچہ مشتری نے شرط لگائی ہو اس سے بری ہونے کی۔ شفیع نے شفا کیا اور گھر شفا کی وجہ سے اس کو مل گیا، حالانکہ گھر ابھی تک شفیع نے دیکھا نہیں تھا، تو اس کو خیار رویت حاصل ہوگا۔ لہذا اگر عیب معلوم ہو تو وہ اس گھر کو واپس بھی کر سکتا ہے، اگرچہ مشتری نے شرط لگائی ہو کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ شفیع نے شفا کیا، گھر اس کو مل گیا، حالانکہ گھر کو شفیع نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، تو اس کو خیار رویت حاصل ہوگا۔ عیب نظر آیا تو واپس بھی کر سکتا ہے، اگرچہ مشتری نے دیتے وقت شرط لگائی ہو کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ وَإِذَا ابْتَاعَ، اور جب خریدے بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، ادھار ثمن کے ساتھ، فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، تو شفیع اختیار کے ساتھ ہے۔ ان شاء اخذها، اگر چاہے تو اس کو لے لے، بثمن حال، نقد ثمن کے ساتھ، وان شاء صبر، اور اگر چاہے تو صبر کرے، حتی ينقضي الاجل، یہاں تک کہ مدت گزر جائے، ثم يأخذها، پھر اس کو لے لے۔ مشتری نے ادھار کے ساتھ گھر خریدا تو شفیع کو دو اختیار ہیں، نمبر ایک نقد پیسے دے کر وہ گھر لے لے، نمبر دو صبر کرے، جب ادائیگی کی ثمن کی ادائیگی کی مدت آ جائے تو اس وقت پھر یہ گھر وہ بھی لے لے۔ ادھار کے ساتھ مشتری نے گھر خریدا تو شفیع کو دو اختیار ہے، نمبر ایک نقد پیسے دے کر وہ گھر لے لے، نمبر دو صبر کرے، جب ثمن کی ادائیگی کا ٹائم آ جائے تو اس وقت پھر وہ ثمن ادا کر دے اور گھر لے لے۔ وَإِذَا اقْتَسَمَ، اور جب تقسیم کریں الشُّرَكَاءُ شرکاء العقار زمین کو، فلا شفعۃ لجارہم، تو کوئی شفع نہیں ہوگا ان کے پڑوسی کے لیے، بالقسمت تقسیم کی وجہ سے۔ شرکاء نے آپس میں زمین تقسیم کر لی، زمین میں شریک تھے، انہوں نے آپس میں زمین تقسیم کر لی، تو ان کا جو پڑوسی ہے وہ تقسیم کی وجہ سے اب شفع نہیں کر سکتا کہ تم نے تقسیم کر دی ہے۔ زمین میں کئی شرکاء تھے، انہوں نے آپس میں زمین تقسیم کی، تو ان کے پڑوسی کو تقسیم کی وجہ سے شفعے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَارًا، اور جب خریدے گھر، فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، تو حوالے کر دے شفیع شفع، ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي، پھر اس کو لوٹا دے مشتری، بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ، خیار رویت کی وجہ سے، او شرط، یا خیار شرط کی وجہ سے، او بعیب، یا عیب کی وجہ سے، بقضاء قاضٍ، قاضی کے فیصلے کے ساتھ، فلا شفعۃ للشفیع، تو کوئی شفع نہیں ہوگا شفیع کے لیے، وَإِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ، اور اگر اس کو لوٹا دیا بغیر قضاء قاضی کے، او تقایلا، یا اکالا کر لیا، فللشفیع الشفعۃ، تو شفیع کے لیے شفع ہوگا۔ مشتری نے گھر خریدا، شفیع نے کہا میں شفع نہیں کرتا، پھر اسی مشتری نے خیار رویت استعمال کرتے ہوئے، خیار شرط استعمال کرتے ہوئے بائع کو وہ گھر واپس کر دیا، یا اس گھر میں عیب تھا جس کی وجہ سے اس نے بائع کو واپس کر دیا، تو اب شفیع شفع کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ شفیع جس نے پہلے شفع چھوڑ دیا تھا، تو اب وہ شفع دوبارہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں گے مشتری نے جو بائع کو یہ گھر واپس کیا ہے کیسے کیا ہے۔ اگر تو قاضی کے فیصلے کے ساتھ کیا ہے تو شفیع شفع نہیں کر سکتا، اور اگر بغیر قاضی کے فیصلے کے کیا، یا بائع اور مشتری نے اقالہ کر لیا، یعنی بیع کو فسخ کر دیا اور اسی وجہ سے واپسی ہو گئی، تو اب شفیع شفع کر سکتا ہے۔ مشتری نے گھر خریدا، شفیع نے کہا میں شفع نہیں کرتا، پھر مشتری نے وہی گھر بائع کو واپس کر دیا، خیار رویت استعمال کرتے ہوئے،
خیار شرط استعمال کرتے ہوئے، یا اس گھر میں عیب تھا، عیب کی وجہ سے واپس کر دیا، تو اب وہ شفیع جس نے شفع چھوڑ دیا اب دوبارہ شفع کر سکتا ہے یا نہیں، دیکھیں گے۔ اگر تو مشتری نے وہ گھر بائع کو واپس کیا قاضی کے فیصلے کے ساتھ تو شفیع شفع نہیں کر سکتا، اور اگر اس مشتری نے بائع کو یہ گھر واپس کیا قاضی کے فیصلے کے بغیر، یا بائع اور مشتری نے اکالہ کر لیا یعنی بیع کو آپس میں ختم کر دیا، فسخ کر دیا، تو اب شفیع شفع کر سکتا ہے۔